پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی. اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ، اور ہم عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے بات چیت کریں. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن ہیں، کیا خواتین اس سے اور مرد و حضرات سبھی بچے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حج والا مہینہ ہے اور حج والے مہینے کے دن ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اس دین میں جانے والے تو نفع اٹھاتے ہیں جی، لیکن پیچھے والوں کو بھی ان کے ساتھ کتنے اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے. کہ جیسے عشرہ ذوالحجہ کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے. یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ تو حاجی کے لیے ہیں. اب پیچھے والے بھی ان پابندیوں میں آتے ہیں ان 10 دنوں میں، تو یہ کہ دل جو ہے وہ سب کے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا. اور اس طرح سے یعنی ان دنوں میں ایک خاص رو جو ہے وہ نیکی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یادوں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کی جو رو ہے وہ چل پڑتی ہے اور چل نکلتی ہے. اور اس کو ان دنوں کو اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ان کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے لیے ماحول جو ہے وہ گرم کرنا چاہیے، لوگوں کو تیاری کروانی چاہیے، لوگوں کو سٹوریز سنانی چاہیے، لوگوں کو اس کے لیے یعنی اس کی فضیلت بتا کے اس کے لیے یعنی اس کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. تو ان دنوں کے فضیلت والے کاموں میں تو فضیلت تو اس بات کی بھی بہت ہے کہ آپ جس وقت چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر، ہر مہینے میں ہی چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے. تو اس مہینے میں جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر دعا کر کے کتنا ڈیوائن کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے رشتہ جڑ جاتا ہے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان والا، امن والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دینا. اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی اندر وسعت کتنی آتی ہے کہ میرا رب بھی وہی ہے اور اس چاند کا اور اس کائنات کا رب بھی وہی ہے. ایک ریمائنڈر ہے، اسی طرح جیسے ہمارے آبا نے اپنے رب کو تلاش کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تلاش کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح سے جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ یعنی رمضان کے لیے شوق اور محبت رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ذہنی تیاری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. حج کے دنوں میں یہ تیاری حاجیوں کے جانے کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ پھر ان فضیلت والے دنوں کے اعمال سے یعنی محروم ہو جاتے ہیں. تو ان فضیلت والے دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہے کہ فرض نمازیں مرد حضرات، جیسے ہم رمضان میں کہتے رہے it's a month of training, it's a month of training، تو یہ پھر ایک شارٹ پیکیج آ گیا. تو یہ ایک شارٹ پیکیج ہے لیکن یہ دن زیادہ افضل ہے. یہ دن زیادہ افضل، یہ زیادہ افضل دن ہے. اب یہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے فرض نمازوں کی بات ہم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے تو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے. اور اگر یعنی مردوں کو خاص طور پر باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاص چیز ہے ذکر، کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، تکبیرات زیادہ کہنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا تو ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہ تو بڑائی کے بیان کرنے کے دن ہے، تکبیرات کے دن ہے. جانے والے تو لبیک کہیں گے اور پیچھے والے تکبیرات کو ضرور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. اور تسبیح، تکبیر اور تحمید اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور یہ 4 کلمات تو ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے جب آپ نے کہا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بہت آسان ہے. بہت آسان اور بہت زیادہ، یعنی اس کی وجہ سے انسان کے دل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یعنی ایک محبت اور پھر ایک روب جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ یعنی انسان اگر زیادہ ان کو پڑھے تو آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائمز آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں. تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کتنا اچھا ہے کہ ماحول میں یعنی تکبیرات ہر طرف گونجیں، اور یہ ہے کہ جیسے لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی لگائیں اور چیزیں پلے کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ پلے کرنے اور گھروں کے اندر بھی، گھروں کے باہر موبائل کی ٹون ہے. میں ٹون کی بات تو خالی نہیں کرتی، لیکن بہرحال ہر جگہ پر تکبیرات کی وجہ سے یعنی ایک ماحول ضرور بنتا ہے. صحیح. اور پھر اسی طرح سے تلاوت قرآن ہے، عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے، ان دنوں میں زیادہ کرنی چاہیے. اسی طرح سے تلاوت قرآن کے علاوہ یعنی بہت سے نیکی کے کام ہے، صدقہ و خیرات ہے. ان دنوں میں صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرنا چاہیے. کسی نے اگر زکوٰۃ نہیں دی، ویسے تو زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افضل دنوں میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ زیادہ افضل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جتنے نیکی کے کام ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو لباس پہنانا ہے، کسی کی ضروریات کا خیال کرنا ہے. اور پھر جو یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دن کے آنے سے پہلے قربانی کی جو تیاریاں، ہماری سوسائٹی میں یہ تیاری بڑی زور و شور سے ہوتی ہے، لیکن شاید بے روح ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر پر نظر رہتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے کس کی قربانی بڑی ہے، کس نے کس چیز کی قربانی دی، کتنی قربانیاں دیں، لیکن قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا لوگوں نے، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اللہ اکبر. میں یہ الفاظ جب کہتی ہوں، بولتی ہوں، جب میں یہ الفاظ سوچتی ہوں، تو میں رسول اللہ کی فراست پر یعنی اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے. کس طرح انہوں نے ہمارا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں سے یہ یادیں شروع ہوتی ہیں. تو سنت ابیکم ابراہیم، چھوٹی بات نہیں ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی. جتنی قربانی دنیا میں ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر. تو یہ پیک کا عمل ہے قربانی. تو یوں یہ دن جو ہے وہ زیادہ افضل اعمال کرنے کے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر مزید بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے قربانیوں کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور کس طرح اس سے لوگ زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بات اگلے حصے میں، یا انشاءاللہ ہمیں شاید ابھی ایک اور پروگرام اس سے پہلے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ ہم قربانی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر سکتے ہیں. مدیحہ، کس طرح سے، جس طرح ابھی استاذہ بتا رہی ہیں، اتنے فضیلت کے دن ہیں، جب سے لائف چینج ہوئی ہے تو یقیناً جب یہ دن آتے ہوں گے تو آپ بھی کوشش کرتی ہوں گی، خود بھی آپ کی روٹین کیسی رہتی ہے؟ یہ جس طرح رمضان کی آخر کی 10 تاک راتیں ہیں، وہ راتیں ہیں جو سب سے افضل ہیں، اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے افضل ترین دنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزے رکھیں. آپ کی اپنی روٹین کیسی ہوتی ہے؟ میری روٹین، میں روزے، کس طرح سے آپ؟ جی میں الحمدللہ روزے ضرور رکھتی ہوں. ان دنوں پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورے 10 دن روزے رکھوں. اس کے علاوہ چیریٹی،
جو ہماری زکوٰۃ رہ جاتی ہے رمضانوں میں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان دنوں میں نکالوں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ افضل ترین دن رکھے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی نیکیوں کو میکسیمائز کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. مطلب انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جس طرح کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، تو یہ 10 دن بھی اسی طریقے کے ہیں کہ آپ کم انویسٹمنٹ کے اندر آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا. اگر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھتی ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں سنتیں بھی پڑھوں، ایکسٹرا نوافل بھی پڑھوں، اور میں اپنے بچوں کو قربانی کا جو ٹرو میننگ ہے وہ ان کو کمیونیکیٹ کرنے کی اس طرح کوشش کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی، ہم ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ٹیسٹ تھا کہ تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کی قربانی کر سکتے ہو کہ نہیں. اور ہم تو اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ قربانی اور سیکریفائس ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کمیونیکیٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو کہ پرائیورٹی کیا ہے، رب پرائیورٹی ہے یا دنیا پرائیورٹی ہے. تو آزمائشوں سے تو گزرنا پڑتا ہے، جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. اور جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے نا کہ انسان جو ہے کہ جو آخرت ہے وہ محنت سے ملتی ہے اور جو دنیا ہے وہ قسمت سے ملتی ہے. اور انسان ساری زندگی اپوزٹ کرتا ہے. ہم آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے، ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، جبکہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے راؤنڈ. تو ان 10 دنوں کے اندر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جتنی زیادہ نیکیاں کر سکیں، اور جس طرح سازا نے کہا کہ اذکار میں اپنے آپ کو انڈلج رکھیں. تو جو حاجی وہاں پہ جس پورے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی حصار میں رہ سکتے ہیں، انہی کی طرح رہ سکتے ہیں. تو کیا پتہ کہ ایک طریقے سے ہمیں اتنا ہی ریوارڈ مل جائے جو حج کرنے والے لوگوں کو ملے. انشاءاللہ ضرور ضرور. کتنا خوبصورت دین ہے کہ جب انسان کے پاس وہی بات جو آپ نے شروع میں کی تھی کہ جب علم آ جاتا ہے تو علم ہی جہالت کے اندھیروں کو لے جاتا ہے اور پھر انسان اس سے میکسیمم فائدہ اٹھاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اب کوئی انگوٹھا چھاپ ہو تو سب لوگ اس کو بیچارگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے تو اس کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ میں بھی تو انگوٹھا چھاپ ہی ہوں اس میدان میں، اور شاید انگوٹھا چھاپ بھی نہیں ہوں. تو بہرحال یعنی الٹریٹ تو ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ لٹریٹ بنا دیں، ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ جائے. آمین آمین. حقیقی معنوں میں. استاذہ یہ جو ابھی مدیحہ بھی بات کر رہی تھیں کہ ان دنوں کے اندر روزے رکھے جائیں، تو جو لوگ رکھ پاتے ہیں، کچھ مریض بھی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے بے چین بھی رہتے ہیں. تو جس طرح ہم عام روزوں میں کفارہ دیتے ہیں، اس پہ بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے روزہ تو فرض روزوں کا کفارہ ہوتا ہے نا، یہ روزے تو فرض نہیں ہیں، یہ تو دل کی خوشی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب ہم نفلی روزے رکھتے ہیں ہمیں ضرور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم جب فرض روزوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں، فرض روزوں کی قضا ادا کرتے ہیں تو وہ قضا ہی ہوگی، نفلی روزہ نہیں ہوگا. یا وہ فرض ہو سکتا ہے یا نفل ہو سکتا ہے. لیکن یہ سجیشن اچھی ہے کہ چلیے کم از کم عادت ڈالنے کے لیے اپنی ان دنوں میں آپ اپنے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ثواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فرض روزے کی قضا دی ہے تو فرض روزہ ہی پورا ہوا نا. تو اس وجہ سے نفلی روزے رکھنے تو اصولی طور پر نفلی روزے جو ہیں وہ الگ رکھنے چاہیے اور فرض روزے جو ہیں وہ الگ رکھنے چاہیے. اور یہ ہے کہ جس روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے وہ عرفہ کا روزہ ہے، تو نیچرلی اس کے ساتھ آپ 8ویں کا روزہ اگر ملا لیتے ہیں تو آپ کے دل کو تسلی بھی ہو جاتی ہے اور یہ بہتر بھی زیادہ ہے، افضل ہے. تو آپ اس طرح سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. لیکن جو یکم ذی الحجہ سے روزہ رکھنا چاہیں، سیلیبریٹ کرنا چاہیں، تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سیلیبریشن ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اسلامک سیلیبریشنز کے لیے جو محنت کرتے ہیں، آپ حرم میں جاتے ہیں باقاعدہ یعنی روزوں کی افطاریاں بھی ہوتی ہیں اور باقاعدہ طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں رمضان کی طرح.
تو اسی طرح سے رمضان کی طرح ہی ان دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت گفتگو کی تھی رمضان آنے سے پہلے اس دفعہ کہ کس طرح سے مختلف حلقے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. میں ضرور چاہوں گی, تب تو بچوں کے امتحان تھے اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ امتحانوں کو رمضان میں نہیں فکس کرنا چاہیے, لیکن اب تو بچوں کی چھٹیاں ہیں, پیرنٹس کے پاس بھی بہت وقت ہے, ماؤں کے پاس بھی وقت ہے. کس طرح وہ اپنے بچوں کو اس بات کے لیے توجہ دلا سکتی ہیں, ان کو ترغیب دلا سکتی ہیں, انفلوئنس کر سکتی ہیں کہ ان 10 دنوں کے روزے رکھے جائیں اور عبادات کا ایک اسکیجول بنایا جائے, جس طرح ہم نے رمضان میں بات کی تھی کہ ورک لوڈ کو کم کیا جائے, یہاں پر ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماں بھی تبھی بتا سکتی ہے جب ماں خود ایجوکیٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے میڈیا کو, سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسرز ہیں اور جو خاص طور پر اسکالرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کرتے ہیں, لیکن اور زیادہ اس کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے دوبارہ جی اسی طرح سے جیسے یعنی تعلیمی اداروں کو اس کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کرسچنز اور باقی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ہر طرح کی کمیونٹی کے لیے ورک کرتے ہیں. وہ ہماری سیلیبریشنز کے لیے ورک کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سکھائیں عید کیسے منانی ہے, فلاں کم کیسے کرنا ہے. لیکن مسلمان ملک میں ہونے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اداروں میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. تو گورنمنٹ کی طرف سے اداروں کو پابند کرنا چاہیے. دیکھیں اداروں کو جب پابند کیا جاتا ہے تو 14 اگست منایا جاتا ہے, 23 مارچ منایا جاتا ہے, کوئی اور سیلیبریشن اور تکبیر ڈے منایا جاتا ہے. اسی طرح سے اصل تکبیرات کے جو دن ہیں ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میڈیا کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. اور اگر حکومتی سطح پہ ہو جائے پھر تو کمال ہی ہو جائے. اچھا جی بالکل, لیکن اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. دیکھیے ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کو پتہ چل گیا, اب وہ کیا کریں, ان کے گھروں میں یہ صدائیں کیسے بلند ہوں, ہر کوئی اپنے آپ کو کیسے پابند کرے. جب تک لوگوں کو پریکٹیکلی یہ سب کچھ دکھایا نہیں جاتا, پریکٹیکلی اس سے گزارا نہیں جاتا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. تو ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے, جب یعنی ویمن ڈے آتا ہے, جب مدرس ڈے آتا ہے, تو آخر سب لوگ سیکھتے ہیں نا, سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ترویج دی جاتی ہے, اس چیز کو رواج دیا جاتا ہے. تو رواج دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمارا بچہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سیلیبریشنز کیا ہیں تاکہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں. تو بچوں کے اندر یہ چیز ابھارنے کے لیے جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں انہیں اس موقع پر خصوصی طور پر پروگرامز کرنے چاہیے, اور بچوں کو کے لیے جو ہے وہ یہ سب سٹوریز بھی سنانی چاہیے بچوں کو, اور بچوں کے لیے وہ سب اعمال جو حج کے ہیں اس کو بچوں سے پرفارم کروانا چاہیے. اور ایون بڑے بھی اس میں شامل ہوں, بڑے بھی بیٹھ کے دیکھیں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ. ٹھیک ہے ٹی وی پر دیکھ لینا فائدہ دیتا ہے, لیکن جو چیز اپنے ماحول کے اندر ایک یعنی اس کو لے کے آتے ہیں اس کا بہت زیادہ نفع ہوتا ہے الحمدللہ. اور استاذہ جیسے الحمدللہ النور انٹرنیشنل ہے, یہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہر علاقے میں ہر جگہ پر ایسی سیٹنگز رکھنے کی جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور سیکھ سکیں, وہاں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں, شامل کروائیں, علم کی محافل میں لے کے بچوں کے لیے الگ پروگرامز ہونے چاہیے, بچوں کے لیے الگ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو اگر آپ این موقع پہ توجہ دلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت سیکھ جاتے ہیں. جی الحمدللہ. مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو ہمیشہ بہت زیادہ محبت رہی اینیمل سے. بچوں کو ہوتی ہے ہر گھر میں, جب یعنی آپ جانور قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں تو سب بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے, اسی لیے تو مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے. تو گھر میں بکرے آئے تو اس نے ایک بکرا اسے بہت اچھا لگا, اسے وائٹ کلر اچھا لگتا ہے, وہ کہنے لگی یہ میرا بکرا ہے. 3 ایئرس کی تھی تب, تو اس کا دل چاہتا تھا کہ مجھے بکرے کے اوپر بٹھائیں, میں بکرے کے کانوں کو دیکھوں, بکرے کے ساتھ ساتھ وہ پھرتی تھی. اچھا خیر وہ یعنی 1-2 دن میں ہی اس کا اتنی انسیت ہو گئی. ہوا یہ کہ عید کے دن پہ جس وقت بکرے کو قربان کرنے لگے تو جب چھری پھیری تو ظاہر ہے کہ خون کا فوارہ اٹھا. وہ اس کو سمجھ نہیں آئی, اس سرپٹ بھاگتے ہوئی اندر آئی کہ ماما بابا نے میرے بکرے پر جو ہے وہ چھری چلا دی اور وہ بکرے کا خون نکل رہا ہے. پھر مجھے بہت اچھا موقع ملا اس وقت سٹوری سنانے کا, تو میں نے انہیں بتایا کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ کا بھائی ہے, اگر
बकरे कुर्बान ना होते तो भाई के गर्दन पे छुरी चलानी पड़ती। अच्छा, उसको ये बात इतनी समझ है, उसने कहा फिर ठीक है, फिर ठीक है। यानी एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए कितना बड़ा असल में तो इनाम छोटा है। ही समझता है, जी, जितना बड़े भी उसको समझ जाते हैं अगर बड़े नियत कर लें, नियत इरादा कर, उनकी करें। असल में नहीं, लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर माँ उस स्टेज पे तरबियत कर ले फिर तो सोने पे सुहागा है ना कि जी उस तो वक्त ये माहौल पैदा करना चाहिए। स्टोरीज एक इलाके में रहने वाले एक दूसरे बच्चों को इकट्ठा और जब करें, कुर्बानियाँ हो भी रही हूँ तब भी बच्चों को एक दफ़ा ये कहानी दोबारा सुनानी चाहिए, उस वक्त भी सुनानी चाहिए, सुनानी क्योंकि लहू बस के उस वक्त तो कतरे। एक शोर होता है ना उस्ताजा के, कसाई आगे सुबह से आवाज़ें लगना शुरू हो अच्छा, जाती सब लोग गोश्त के इंतजार में होते हैं जी, कि बिल्कुल। गोश्त मिल जाए। जी बिल्कुल, और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला को ना तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है ना लहू, नहीं, उसे तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। तो वो दिलों के तकवा के लिए एफर्ट कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताजा, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा। मदिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके आने का बहुत शुक्रिया और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का। इंशाल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।